ہندو آئی فون کیا چیز ہے؟ یہ پاگل ہو گئے، میرے خیال میں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کئی سال لگا کے ایک پورے گدھوں کی قوم بنا دی گئی ہے لٹرلی۔ نئی کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دونوں کپتانوں کے ساتھ جو ہے یہ فوٹو شوٹ نہ ہو۔ The big question would be کہ کیا سائم ایوب کو کھلایا جائے گا یا نہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جناب ان کا ایک بڑا جلسہ ہے پشاور کے اندر۔ NCCI نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی ویڈیو وائرل کرنے والے 3 ٹک ٹاکرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں اور آنے والے چند 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس ویلاگ کے اندر۔ کھیل کے میدان کے ساتھ ساتھ سیاست کا میدان بھی ڈسکس ہوگا، اور یہ ہندو آئی فون کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ پاگل ہو گئے، میرے خیال میں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آئی فون کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے بنا دیا کہ جناب ہندو آئی فون بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر، آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 2-3 خبریں ذرا میں کرکٹ کے حوالے سے بات کر لوں۔ کل آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ کا فائنل ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس سے پہلے اب ایک اور کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ عام طور پہ جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، چیمپئن شپس ہوتی ہیں، یا ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی یا ایشیا کپ، تو فائنل سے پہلے جو فائنل میں کوالیفائی کرنے والی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے کپتانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک فوٹو شوٹ ہوتا ہے، جس میں سینٹر میں ٹرافی رکھی جاتی ہے اور دونوں کپتان جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک جب تک کم سے کم یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک نئی کنٹروورسی یہ شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دونوں کپتانوں کے ساتھ جو ہے یہ فوٹو شوٹ نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے، مجھے ان چیزوں سے مجھے اس قسم کی گھٹیا حرکتوں سے بڑی چڑ چڑھتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اسپورٹس مین ہوں، اور میں بڑے ایتھکس کے ساتھ، اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ، دل کے ساتھ جو ہے میں ہمیشہ ہر گیم کھیلتا رہا ہوں، اور دیکھنے کا بھی مجھے بالکل اسی طرح شوق ہے۔ فیئر پلے کے ساتھ، ایک قدر اور مینرز کے ساتھ جو ہے وہ میں کھیل کو ہمیشہ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے جب شروع کیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جب میچ سب سے پہلا کھیلا گیا تھا اور انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا، تو میری تو نفرت کی انتہا جو تھی وہ آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ اور اس کے بعد کانسیکوینٹلی جو حرکتیں ہوتی رہی ہیں، اس کا سوریہ کمار یادو کا جا کے اس میں پہلگام کا ذکر کرنا اور وہ ساری جنگ کی چیزوں کو ڈسکس کرنا، سو آئی ریئلی ڈونٹ لائک دیٹ۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ اٹ از کم ڈاؤن ٹو دس۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے نا کہ ہم ایشیا کپ کے آخری مرحلے کے اوپر ہیں کہ فائنل ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے اب یہ کنٹروورسی ہے کہ جناب اسی تصویر بھی نہیں کھنچوانی۔ مطلب مجھے تو اس طرح لگتا ہے بھائی، اچھا چلو تم ادھر تصویر نہیں کھنچواؤ گے، فار ایگزامپل اگر پاکستان اور انڈیا کے کپتان اکٹھے تصویر نہیں کھنچوائیں گے، تو وہ جب میچ شوٹ ہوگا، جب میچ ہو رہا ہوگا، تو اس وقت تو کیمرے میں دونوں ہی ٹیمیں آتی ہیں نا، اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کھیلو گے نہیں، آؤ گے نہیں گراؤنڈ کے اندر؟ بڑی بچکانہ قسم کی باتیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ لوگ کب ان کا دماغ جو ہے وہ کھلے گا؟ اور پتہ نہیں اب فائنل کے دن جو ہے وہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ، پچ کے اوپر کیا ہوتا ہے، پہلی ٹیمپریچرز بڑے ہائی ہیں، اور عام طور پہ جو پریشر گیمز ہوتی ہیں تو اس کے اندر تو ویسے ہی نروز جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے۔ اب لیٹس سی کہ میچ والے دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ البتہ بتایا گیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کریں گے۔ ہم لوگ اس سے پہلے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے ہم اسے بھی کور کریں گے کہ وہ ٹیم کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے دبئی میں شام 7 سے لے کے آج رات بجے تک جو ہے وہ ٹریننگ کر رہی ہے۔ سو میرا خیال میں میری ایک پریڈکشن ہے، دا بگ کویسچن وڈ بی کہ کیا سائم ایوب کو کھلایا جائے گا یا نہیں۔ اب سائم ایوب جو ہے وہ بڑی بری فارم ان کی چل رہی ہے۔ مطلب میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، اشتہار تو نہیں ہے ایکچولی، ایک میم بنائی ہوئی ہے کہ وہ جو آڈی گاڑی ہوتی ہے نا، آڈی کے جو رنگز ہوتے ہیں، وہ کسی نے جو ہے فوٹو شاپ کر کے لگا دیا کہ جناب یہ آڈی کے اشتہار کے لیے سب سے اچھے جو ہے نا سائم ایوب ہیں، کیونکہ ان کے انڈے ہی انڈے ہیں۔ آئی ریئلی فیل بیڈ اباؤٹ دیٹ، بیکاز فرینکلی اسپیکنگ، آپ کو اچھا لگے برا لگے، سائم ایوب کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بچہ جو ہے نا وہ بڑے برے فارم میں سے گزر رہا ہے۔ تو اس لیے اب آئی ڈونٹ نو اس کو فائنل کے اندر کھلایا جاتا ہے یا نہیں کھلایا جاتا۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی بالنگ تو بہت اچھی چل رہی ہے، یہ ماننا پڑے گا، اس کی بالنگ ایکچولی کلک کر رہی ہے۔ ہمیں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فائنل کے اندر جو ہے نا وہ بیٹنگ کے اندر بھی وہ کلک کرے۔ سو لیٹس سی، خیر میں ڈیٹیل سے جو ہے انشاءاللہ جو اگلا ویلاگ ہوگا اس کے ہم اندر یہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جہاں پہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ ذرا ہندو آئی فون اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آئی فون 17 جو ہے وہ ابھی لانچ کیا گیا ہے، اس کی سیل بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر ایپل والوں نے جو ہے وہ اس مرتبہ آئی فون 17 جو ہے وہ اورنج کلر میں نکالا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا ہے، اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوا ہے کہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر یہ بی جے پی کی ایکچولی ایک یہ ریلی ہے، جلسہ ہے، جس کے اندر ان کا ایک رہنما جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دیکھیں ایپل نے بھی جو ہے وہ اورنج رنگ کا، اورنج رنگ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہندوؤں کا رنگ ہے،
اور اس رنگ میں جو ہے نا یہ اس نے لٹرلی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے یہ پوری اسپیچ کی ہے، اس نے پوری یہ تقریر کی ہے. اب میں کاپی رائٹ کی وجہ سے میں آپ کو سنا نہیں سکتا، لیکن اس نے پوری یہ اسپیچ کی کہ دیکھیں جناب ایپل نے بھی جو ہے نا وہ ہندوتا کا یہ رنگ جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور اپنا آئی فون جو ہے وہ اورنج رنگ میں نکالا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ایپل بھی مانتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہندوتا پھیلے. وہ پاگل لوگوں، مطلب اورنج رنگ صرف تم لوگوں کے لیے بنا ہے؟ مطلب اورنج رنگ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا. مطلب اس کے مطابق تو پھر فینٹا بھی جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہندو ہے، اور مرنڈا بھی جو ہے نا وہ ہندو ہے. مطلب تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مطلب ہر اہمی بلا وجہ اس رنگ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ جناب دنیا میں کہیں بھی کوئی کام ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے جناب وہ ہندوؤں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مت کریں. ہم ہندو بھائی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی بہت ہیں، میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ تھوڑا سا عقل کو استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے اس قسم کی حرکت جو ہے وہ مت کرو. اور بلکہ پتہ لگا ہے وہاں پہ، میں انڈیا ٹوڈے کی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ یہ آئی فون 17 جو اورنج رنگ ہے وہ انڈیا کے اندر شارٹ ہوتا جا رہا ہے. وہ شارٹ ہو گیا ہے، وہ مل ہی نہیں رہا وہاں پہ. انہوں نے بیسکلی یہ 2 ورژنس میں نکالا ہے، پرو کے اندر اور پرو میکس کے اندر. تو وہ وہاں پہ مل نہیں رہا کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ لے ہی جا رہا ہے. ہاں 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 یہ ہندو آئی فون ہے، ہندو آئی فون ہے، اے لے لو، اے والا بے وقوف لوگ. اچھا وہ ایپل والے کہہ رہے ہوں گے چلو پاگل ہے بنائی جو ہے نا پاگل ڈزنٹ میٹر. مجھے ایکچولی اچھی طرح یاد ہے وہ ایک گانا آیا تھا، انڈین ایکٹریس تھی دیپیکا پاڈوکون، اس کا اور شاہ رخ خان کا جو ہے وہ ایک گانا آیا تھا. تو اس کے اندر اس نے یہ، اس کی چند تصویریں ہیں، تو اس کے اندر اس نے اورنج کلر کا جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مختصر لباس جو ہے وہ پہنا تھا. وہ سارے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے وہاں پہ، ہندو جو ہیں وہ سارے انڈیا کے اندر وہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ تم نے یہ اورنج رنگ کے کپڑے پہن کے جو اتنے کم کپڑے تم نے کیوں پہنے. تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر ان کا مذاق اڑا تھا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئے، مطلب یہ کیا بات ہوئی. اچھا مطلب اور رنگ ہو اور کوئی پالا ہے، وہ کالے رنگ دا پالا ہے، چٹے رنگ دا پالا ہے، نیلے رنگ دا پالا ہے، دیٹس فائن. بس اورنج رنگ دے تو گھٹ کپڑے کیوں پائے اس کے اوپر مطلب وہ اس کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا تھا. اور اوپر سے مطلب ان کو اور جو چڑ چڑی وہ یہ ہے کہ اس ہیروئن کے اپوزٹ جو ہیرو ہے وہ بھی مسلمان، شاہ رخ خان. تو یہ مطلب یہ حرکت کیوں کی گئی ہے؟ سو میں لٹرلی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نا کئی سال لگا کے نا، مطلب کئی سال لگا کے ایک پورے گدھوں کی قوم بنا دی گئی ہے. لٹرلی ان کے میڈیا کے ذریعے برین فیڈنگ کر کر کے پاگل کر چکے ہیں میں ان لوگوں کو. مجھے بڑا برا لگتا ہے. میں ایز اے نیشن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برانڈ آل آف دیم دا سیم وے اینڈ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ، بٹ دا میجورٹی از ڈوئنگ آل دیٹ. مطلب جب میجورٹی آپ کی اس حد تک پاگل ہو جائے نا، اور آپ کو کٹ پتلی کی طرح کون آپ کو انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے، وہ ہے بی جے پی جو آپ کی ایکسٹریم رائٹ ونگ مطلب ایک جماعت وہاں پہ بن گئی ہے، وہ اس قسم کی شودی حرکتیں وہاں پہ کرتی ہے اور یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. خیر اینی ویز، جہاں پہ ہندوؤں کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب یہ بونگا پن وہاں پہ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، وہیں پہ مسلمانوں کے حوالے سے ہم نے 2-3 دفعہ اس خبر کو ہم نے کور بھی کیا کہ آئی لو محمد صرف ایک بینر لگانے کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں جو 12 ربیع الاول آئی تھی تو وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب اس دن جو ہے وہ مسلمان اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا اس میں مطلب جلوس پہ نکلتے ہیں. ہر مطلب ایک ملک کے اندر جو ایک الگ طریقے سے اسے منایا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ بینر لگایا گیا تھا ایک شہر کے اندر، انڈیا کے اندر، جس پہ آئی لو محمد لکھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر دنگے شروع ہو گئے وہاں پہ. اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو لوکل پولیس تھی انہوں نے جناب مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اب یہ خبر آئی ہے کہ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ اور مقامی عالم دین توقیر رضا، ان کی جانب سے آئی لو محمد مہم کے حق میں دی گئے احتجاجی کال کی ویڈیو جاری ہوئی، جس کے بعد اتر پردیش کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے. حکام کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئی تھی. انہیں اس وقت تفتیش کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد بریلی میں بڑے پیمانے پر ہنگامہ برپا ہوا جب پولیس نے آئی لو محمد مہم کے حامی مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کے جواب میں لاٹھی چارج کیا. اور حکام کے مطابق جھڑپ میں 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور متعدد افراد جو ہیں جو مسلمان تھے جو وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں. ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ لوگوں کی بڑی تعداد توقیر رضا کے گھر کے باہر جمع تھی، نعرے لگا رہی تھی اور ہاتھوں میں آئی لو محمد لکھے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے. سو ایک جگہ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ایپل کے حوالے سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جگہ صرف اتنا لکھنا کہ آئی لو محمد، اس کے اوپر بھی ان کو تکلیف ہے کہ جناب یہ کیوں لکھا گیا ہے. یہ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی مسلم دشمنی جو ہے وہ کس حد تک آگے جا چکی ہے. دوسرا، آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جناب ان کا ایک بڑا جلسہ ہے پشاور کے اندر، ایٹ لیسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا جلسہ ہے. کلیم وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے مختلف جو لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب 5 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ اس جلسے کے اندر آئیں گے. اب
میں جانتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں عام طور پہ انفلیٹ کر کے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ نمبرز کہتی ہیں کہ جناب اتنا بندہ آئے گا اور اتنا بندہ ہے. اور میں آپ کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 5 لاکھ، تو وہ آج رات کو کلیم بھی کر دیں گے کہ ہاں جی 5 لاکھ ہی ہے گا سی. خیر اینی ویز وہ تو بعد میں پتہ لگے گا. لیکن کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک جلسہ بڑا ہوتا ہے تو مختلف شہروں سے، خاص طور پہ پروونشل کیپٹل سے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پنڈی، ان جگہوں سے مطلب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ریلیوں کی شکل میں جاتے ہیں. لاہور میں کم از کم میں آپ کو، کیونکہ میں خود موجود ہوں لاہور میں، مجھے فی الحال کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کہ میں کہوں کہ بہت بڑی تعداد میں کوئی جنب غفیر جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے. اٹس نتھنگ لائک دیٹ. ہاں البتہ کیونکہ پشاور میں منعقد ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، گورنمنٹ اس کا خیال رکھے گی، ان کا ایریا ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کی حکومت ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک اچھا جلسہ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وانٹ ٹو شیئر دس کہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ایک فیکٹ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل گنڈا پور، ان کی جانب سے مجھے انویٹیشن بھی آیا کہ جی آپ آئیے اور جلسہ اٹینڈ کیجیے. لیکن بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر میرے لیے ذرا اسکیجولنگ کرنا مشکل تھا تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا. آئی وش آئی کوڈ ایکچولی. میں آئی وانٹ ٹو گو، اور نیکسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہوا تو ایز اے جرنلسٹ آئی ڈو وانٹ ٹو گو اینڈ کور دیٹ. بٹ آبویسلی پھر میں بتاؤں گا ساری صحیح بات یہ نہیں ہوگا کہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر اس ویسینٹی کے اندر چلے جائیں یا اس ایٹماسفیئر کے اندر چلے جائیں تو کبھی آپ نا جذبات کے بہہ جاتے ہیں. اور کئی ہو جاتا ہے، کئی جرنلسٹ کے ساتھ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، بیکاز دیر اسٹینڈنگ اوور دیر. پھر ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے، آس پاس اتنا بندہ ہوتا ہے، اگر اتنا بندہ ہو اور آپ یہ کہیں وہ کہیں جناب 5 لاکھ ہے تو تسی کو نہیں 25,000 ہے گا نا، پتہ چلے تمہیں کٹ پہننا شروع ہو جائے. سو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. لیکن میرا خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے، جرنلسٹ کو اٹینڈ کرنے چاہیے، جلسے اٹینڈ کرنے چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، دے نیڈ ٹو اپ گریڈ دیم سیلوز وین دے ٹاک اباؤٹ جرنلسٹ. آپ کے اوپر بہت سے ایسے الزامات ہیں کہ آپ نے ایک وہ محدود نمبر آف جرنلسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے افیلیٹ کیا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کو زیادہ کرنا چاہیے. اپوزیشن کے اندر جب جماعتیں ہوتی ہیں نا تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جرنلسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کریں، اپنے ان کے ساتھ کانٹیکٹس جو ہیں، پوائنٹ آف کانٹیکٹس بڑھائیں. مسلم لیگ نون ایکچولی جب اپوزیشن میں تھی تو اس وقت کافی حد تک بہتر تھی. جب سے حکومت میں آئی ہے نا، ہلنا شروع ہو گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے فرینکلی اسپیکنگ مطلب آئی ہیو ٹو سے ناٹ فرام اسلام آباد، عطا اللہ تارڑ از ایکچولی ڈوئنگ اے گڈ جاب. میں نے ان کو مطلب کئی جرنلسٹ کے ساتھ جو اپنا لنک اپ کرتے دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون نے جو یہاں پرفارمنس دکھائی ہوئی ہے نا پنجاب کے اندر، توبہ توبہ. مطلب یہاں پہ جرنلسٹ لڑائیاں کی ہوئی ہیں، لاہور پریس کلب کے صدر کے اگینسٹ جو ہے وہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، ان کے اگینسٹ کاروائیاں سٹارٹ کی ہوئی ہیں. مطلب ہر ایک دار لڑتے رہتے ہیں. اور مجھے ابھی ریسنٹلی ایکچولی پتہ لگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول لیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ عظمہ بخاری، اچھا بائی دا وے پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا اپنا بھی یوٹیوب چینل تھا، لیکن جب وہ پھر وزیر بنی تو پھر اس کے بعد اس پہ انہوں نے ولاگنگ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی. لیکن وہ کر رہی تھیں یہ کام، تو اچھی بات ہے آپ نے سٹارٹ کیا ہے. بٹ دین ایکچولی ڈس ریسپیکٹنگ ادر یوٹیوبرس، ان کو کسی کو یوٹیوبر کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا، مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں مجھے یاد. تو الٹیمیٹلی آپ بھی اسی پلیٹ فارم پہ آ گئیں، اب آپ وہی کام کر رہی ہیں. سو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، آپ کو بہتر ریلیشن قائم کرنے چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے نا کوئی زیادہ اچھی کارکردگی ہے ایز فار ایز کنیکٹنگ ود دا جرنلسٹ. خیر پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی تھی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج کے جلسے میں کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہے. اگر پبلک سینٹیمنٹ کی بات کی جائے، یس پاکستان تحریک انصاف ہیز دا سپورٹ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کے ساتھ جو ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، مطلب جلسہ منعقد کیا، اے ہو جائے گا، کفن باندھ کے آ رہے ہیں، بس اب گھر والوں بھول جاؤ میں نہیں آ رہا، تو نال ہی اگلے دن پھر واپس آ جاتے ہیں. سو اس بیچارے کارکن کے ساتھ جو ہے نا بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، اور وہ بڑا ڈیجیکٹڈ ہے، کانفیڈنس اس کا لو ہے، وہ تکلیف میں ہے، تنگ آیا ہوا ہے. مطلب وہ یہی سمجھتا ہے، سہارے کے اوپر الزامات لگاتا ہے، اے عہدے نہ ملے، اے عہدے نہ ملے، آپس میں لڑی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کے ملنے کے روادار نہیں ہیں. سو فیکشنز بڑی بنی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. سو لیٹس سی آج کا جلسہ کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ہم اس کے ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ کور کریں گے. دوسرا، جی ایچ کیو حملہ کیس میں عدالت نے عمران خان کے وکلاء کی جانب سے التوا کی نئی درخواست بھی جناب خارج کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج سید امجد علی شاہ کے روبرو جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سرکار کے 3 گواہان جو ہیں ان کے بیان ریکارڈ کیے گئے، جبکہ عدالت نے وکلاء صفائی کی جانب سے کیس کے التوا کی درخواست خارج کر دی. عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 30 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ تاریخ پر آخری 3 گواہوں کو بھی طلب کر لیا، جبکہ کیس کے 71 گواہان غیر ضروری قرار دے کر فارغ کر دیے گئے. اب تک 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں
اور 13 پر تاحال جرا نہیں ہو سکی. اس سے پہلے عمران خان کے وکلا نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کارروائی کو ایک بار پھر چیلنج کیا اور آج کی کارروائی ملتوی کرنے کی درخواست دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جب تک ویڈیو لنک پٹیشن پر ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تب تک سماعت ملتوی کی جائے. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ تاخیری حربے ہیں، وکلا صفائی پہلے ہی بائیکاٹ کر چکے ہیں، ان کی یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، عدالت درخواست خارج کرے اور 3 گواہان موجود ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں. تو یہ جناب اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر آئی ہے وہ ہے جناب بلوچستان سے، جہاں پہ بلوچستان کے علاقے درشک میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 17 دہشت گرد خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ملا نذیر گروپ کے علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. آپریشن میں پاک فوج، اسپیشل فورس سروسز گروپ اور سی ٹی ڈی نے حصہ لیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے درشک میں کیا جانے والا آپریشن 2 روز تک جاری رہا اور آپریشن کے نتیجے میں اب تک 17 خوارج ہلاک جبکہ 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق درشت کے انتہائی دشوار گزار علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا اور کئی دنوں سے درشت میں خوارج کے جمع ہونے کی اطلاعات مل رہی تھیں. دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن سے واپسی پر علاقہ مکینوں کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کا خیر مقدم کیا گیا اور مقامی افراد نے آپریشن کے بعد واپس آنے والے اہلکاروں کے ساتھ جشن بھی منایا. تو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ پاکستانی آرمی کو ملی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ سیشن کورٹ لاہور میں فلک جاوید، پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کارکن ہے، ان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر اپیل پر سماعت جج کی رخصت کے باعث بغیر کارروائی جو ہے وہ ملتوی ہو گئی. ڈیوٹی جج نے سماعت 29 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کی ہے. فلک جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق نے اپیل دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا. وکیل کے مطابق قانون کے مطابق صرف ڈکیتی اور قتل جیسے مقدمات میں خاتون کا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. عدالت سے استدعا کی گئی ہے درخواست میں کہ مجسٹریٹ کے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے علاوہ جناب فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی ویڈیو وائرل کرنے والے 3 ٹک ٹاکرز کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان نے بتایا کہ سرگودا کے علاقے چک 37 SB کے رہائشی ٹک ٹاکرز احد عباس، بدر زمان اور قاسم علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے نازیبہ گفتگو کی ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی تھی اور گزشتہ روز ملزمان جنرل بس اسٹینڈ فیصل آباد میں موجود تھے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سب انسپکٹر عامر سلطان نے مخبری پر ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، میں ایون دو میں پیکا ایکٹ کے حوالے سے میری بہت سویر ریزرویشنز ہیں، NCCI کچھ جگہوں کے اوپر جس قسم کا کام کر رہی ہے اس پہ بھی میری چند ریزرویشنز ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا سینٹٹی اور وین اٹ کمز ٹو دا آنر آف اے وومن، اب میرے لیے ارسپیکٹو کہ وہ مریم نواز ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی اور بھی خاتون ہو، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو اس قسم کی بےہودگی کرتے ہیں نا کہ بیٹھ کے کسی خاتون کے بارے میں گھٹیا نازیبا قسم کی گفتگو اور مطلب وہ ولگر قسم کے جملے بنا کے ویڈیوز بنانا، انہوں نے جو ہے نا لتر پولا کرنا چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ ناقابل برداشت چیز ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم بڑا ریزسٹ کرتے ہیں نا، ہم جو ہے وہ ولگیرٹی کو، بےہودگی کو، لچر قسم کی زبان سے ہمیں نفرت ہے. ایز اے سوسائٹی ہمیں نفرت ہے، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو اگر اس قسم کے کوئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو یقین کریں میری کوئی سمپتی نہیں ہے ان لوگوں کے اگینسٹ، ان کے حوالے سے کہ ان کی کوئی ریلیکسیشن ہونی چاہیے، کچھ ان کو سخت سے سخت سزا دیجیے. کیونکہ آج میں اسی چھوٹی سی میں ایگزامپل آپ کے ساتھ پولیٹیکلی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج مریم نواز کے حوالے سے یہ 3 ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ہوئے ہیں نا، میں نے آج سے چند دن پہلے صنم جاوید جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہے اور ظاہری بات ہے وہ ٹویٹ وغیرہ کرتی رہی ہے، اس نے میرے اگینسٹ بھی بہت ٹویٹس کی ہوئی ہیں ماضی کے. آئی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا، اس کی رائے ہے، وہ جو مرضی رائے دے، ڈزنٹ میٹر. لیکن جب اس کے اوپر بھی ایک بےہودہ قسم کی ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی نا، جس کے اوپر اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی شخصیت کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے ایک الزامات کی بوچھاڑ ہوئی تھی، تو میں نے اس کو بھی کنڈیم کیا تھا کہ یہ غلط ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی سیاسی مخالفت ہے کسی عورت کے ساتھ یا وہ آپ کی مخالف سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کام کرو کہ آپ اس پہ جنسی قسم کے جو فکرے ہیں نا وہ کسنا شروع کر دو. اور ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ آئی ایم سوری ٹو سے مطلب آپ جس کے اوپر بھی الزام لگائیں، کچھ بھی کریں، یہ نا ایک پورا وہ ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے، نہیں یہ اس نے نہیں کیا تھا، پہلے اس نے کیا تھا، نہیں اس نے نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا، نہیں اس نے اب آگے کیا جب سوشل میڈیا آیا، نہیں انہوں نے تو 90 کے اندر کیا تھا. بھائی وہ جو 90 میں کیا تھا وہ بھی بے شرمی بےہودگی تھی، اور جو اب 2025 میں ہو رہا ہے وہ بھی بے شرمی اور بےہودگی ہے. تو مخالف سیاسی
جماعت کی خواتین, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو یا نون لیگ سے ہو, کوئی ایسا لونڈا لپاڑا, میں ویسے میرے منہ میں یقین کیجئے کہ یہاں تک ایک اور لفظ آیا تھا, لونڈے لپاڑا نہیں, ایکچولی وہ اندرون شہر لاہور سے میں نے سیکھا ہوا ہے, وہ یہاں تک آیا تھا لیکن میں اس کو واپس لے گیا کیونکہ میں اس ویلاگ کے اندر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, کہ جو اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں نا مخالف خواتین کے حوالے سے, آئی ایم سوری, ان کو تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اور ان کی یہ ویڈیوز میری نظر میں, کوئی ویڈیوز, ٹک ٹاکس, آڈیوز, ان کے گھر کے اندر جو خواتین ہیں نا ان کو بٹھا کے ٹی وی پہ لگا کے ان کو دکھانا, اور اس کو بھی ساتھ بٹھائیں اور دکھائیں کہ بھائی جان یہ آپ کا جو گھر کا سپوت ہے نا یہ بکواس کرتا ہے, یہ دکھائیں ان کو, ان کے گھر کی خواتین کو دکھائیں کہ یہ جو آئٹم بیٹھی ہوئی نا جو آپ نے پال پوس کے یہ بڑی کی ہے, یہ عورتوں کے حوالے سے یہ بکواس کرتا ہے. مجھے اسی لیے بڑی نفرت ہوتی ہے, مجھے بڑی سخت نفرت ہوتی ہے جب اس قسم کی حرکت ہوتی ہے. سو خاتون کسی بھی سیاسی جماعت کی برائے مہربانی اس کی عزت کریں, آپ اس کے بیانیہ کے حوالے سے, آپ اس کے تھاٹس کے حوالے سے آپ اس پہ کرٹیسائز کیجئے, لیکن اس کی ذات کے اوپر, اس کے کریکٹر کے اوپر, آئی ایم سوری, مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.